بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور معجزات دے کر بھیجا، اور ہم نے انہیں یہ حکم دیا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لائیں، وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے انہیں نشان یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت بینہ بلکہ اس سورت کا مضمون ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی مقصد کے لیے ہوا تاکہ اس کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف تمہیں لایا جائے۔ قرآن مجید وہ لازوال کتاب ہے کہ جس پر جو شخص عمل کرتا ہے، اگر قوم اس پر عمل پیرا ہو، فرد اس پر عمل پیرا ہو، خاندان اس پر عمل پیرا ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ بات گزشتہ ہم نے عرض کی تھی کہ اندھیروں سے مراد کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، اور شبہات اور شکوک کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، اور ظلم کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، یہ سب کے سب اندھیرے۔ اور نور کیا ہے؟ ایمان ایک نور ہے، توحید ایک نور ہے، اللہ کے احکامات نور، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک نور، احکام دینیہ یہ نور ہے۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر انسان کو نور اور روشنی کی طرف لے کے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی بات کا حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال کر لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو مبعوث ہوئے، ان کی بعثت کے 2 مقاصد تھے، اور بڑے اہم 2 مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو جو ہر نبی کو مقصد دیا گیا ہے کہ قوم کو شرک سے، بت پرستی سے، نفس پرستی سے نکال کر اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف لے کر آنا، احکامات کی طرف لے کر آنا، کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی ہی حکومت، اللہ ہی کا غلبہ ہوگا، باقی جتنی بھی اطاعت ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے نیچے اور ماتحت ہیں، باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کے ماتحت ہیں۔ ہر رسول نے اس بات کو اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ ایک تو جو ہر رسول کا مضمون تھا، یعنی لا الہ الا اللہ، مشکل کشا، حاجت روا، مسجود، معبود، رازق، خالق، مالک، رب صرف اللہ ہی ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ، بیماری اسی کی طرف سے، صحت اسی کی طرف سے، پریشانی اسی کی طرف سے، بچے بیٹے وہی دے گا، مسائب وہی حل کرے گا، پریشانیاں اسی کی طرف سے، حل بھی وہی کرے گا۔ یہ ہر رسول کا یہ دعویٰ تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مضمون تو یہی پیش کیا، اور ایک تو یہی مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خاص مقصد دیا گیا
کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، وہ فرعونیوں کے ماتحت ظلم کا شکار ہو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خاص یہ مقصد اور مشن دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو فرعونیوں سے آزاد کرا کر لے آئیں۔ تو گویا کہ یہ پتہ چلا یہاں حکم کیا ہوا، ہم نے موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ جس طرح سے کفر اندھیرا، شرک اندھیرا، ظلم اندھیرا، نفاق اندھیرا ہے، بالکل اسی طرح سے غلامی بھی اندھیرا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرا کر لے آئیں اور اللہ کے احکامات پر ان کو لا کر کھڑا کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلامی بھی اندھیرا ہے۔ اس دنیا میں، اس دھرتی میں ایک ہی غلامی، اللہ کی غلامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ اللہ کی غلامی کرنے والا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والا وہ بھی اللہ کا غلام ہے۔ یہ وہ واحد غلامی ہے جس میں 100% عزت ہی عزت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی غلامیاں ہیں ان تمام غلامیوں میں ذلت ہی ذلت ہے، پستی ہی پستی ہے، خاری ہی خاری ہے۔ چاہے کوئی قوم کی غلامی کرے، چاہے کوئی مال کی غلامی کرے، چاہے کوئی اقتدار کی غلامی کرے، چاہے کوئی بیوی بچوں کی غلامی کرے، وہ تمام کی تمام غلامیاں انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات کا حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو اس پستی کی غلامی سے آپ نکالیں اور اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں۔ اب اس مضمون کے ساتھ میں ایک حدیث کو ملاتا ہوں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فارس کی طرف اپنا گورنر بنا کر بھیجا اور فارس میں جب پہنچے تو انہوں نے جب دعوت رکھی، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کے سامنے جو دعوت رکھی اس کے کلمات کیا تھے وہ غور سے سنیں، نوٹ فرمائیں۔ انہوں نے پوچھا، فارسیوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، آپ یہاں کیوں آئے ہو، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ابتعثنا، اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالیں۔ ہم اس لیے آئے، ہمارے درمیان رسول آئے اور ہمیں رسول نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ پیغام ہم لے کر تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالیں۔ اور وَمِن زِيغِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے ہم نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف آپ کو لے کے جائیں۔ یہ دنیا بڑی محدود ہے، یہ بڑی تنگ ہے، آخرت کی بڑی وسعتیں ہیں۔ تو دنیا کے 2-4 گز مکانوں پر غرور اور فخر کرنے لگ گئے ہو۔ آخرت جو جنت اللہ نے بنائی ہے جس کی چوڑان زمین آسمان کے برابر، اس سے بھی زیادہ، اس جنت کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے ہم آئے، اور تم یہاں دنیا کے مال و متاع پر خوش ہونے لگ گئے ہو، یہ تو بہت تنگ ہے۔ ہم تمہیں آخرت کے مال و متاع اور سامان کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ اور وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ تمہیں ان دینوں کے ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کے آئے۔ جو تمہارے درمیان میں قانون رائج ہیں وہ سارے ظالمانہ قانون ہیں، جن میں حاکم کو وہ سہولیات حاصل ہیں جو محکوم کو نہیں ہیں، جن میں حاکم بطور رب کے ہے تمہارے پاس، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حاکم اور محکوم سب کے سب ایک ہی رعایا کے ساتھ، ایک ہی رعایت کے ساتھ، ایک ہی طریقے کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہم اسلام کا ایک نظام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف 3 جملے تھے، صرف 3 جملے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پوری سلطنت کے سامنے سمجھیے، ایک سپر طاقت کے سامنے جا کر یہ 3 باتیں پیش کی ہیں۔ بھائی بس ہم اس لیے آئے، بس اچھا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہماری 3 باتیں یہ قبول کر لو۔
اچھا اگر قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ جزیہ دیں، آپ ٹیکس دیں، ہم ان 3 نظاموں کو رائج کریں گے اور ہم یہ کر رہیں گے، اس لیے کہ اسلام غلبہ چاہتا ہے۔ اچھا اگر ہم نے ٹیکس نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ تلوار سے ہوگا، پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ تلوار سے۔ یہ اندر سے ایمانی طاقت بولتی تھی، یہ اندر سے ایمانی طاقت بولتی تھی، سبحان اللہ۔ تو آج اگر وہ ایمانی طاقت مسلمان میں زندہ ہو جائے، آج اگر وہ احساس مسلمان میں، وہ چنگاری اندر جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اس کو تھوڑی سی آج روشنی مل جائے، تو اس وقت دنیا کی سپر طاقتیں جو دندلاتی پھرتی ہیں، جو جب چاہتی ہیں، جس وقت چاہتی ہیں، جیسا چاہتی ہیں، مسلمانوں کو تہ و تیغ کر دیتی ہیں، ان کا قلع قمع کرنے کے لیے یہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو، تاریکی سے نکلنا چاہتے ہو، کفر سے، ضلالت سے، فسق سے، فجور سے، غلامی سے نکلنا چاہتے ہو تو قرآن کی زندگی پر آؤ۔ آج دنیا میں انگریز کی غلامی ہے، آج غیروں کی غلامی ہے، غیروں کے مرہون منت ہیں۔ ہم آزاد قوم کہاں رہے؟ ہمارے پاس کس چیز کی آزادی ہے؟ آج ہمارے پاس معاشی نظام اپنا نہیں ہے، ثقافت ہماری اپنی نہیں ہے، تہذیب ہماری اپنی نہیں ہے، ہم ہر چیز میں غیروں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز میں ہم غیروں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں وہ نظام پیش کرتا ہے، وہ نظام دیتا ہے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ موسیٰ کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر آزادانہ زندگی پر لے کر آئیں، تاکہ لوگوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ دوسری بات یہ فرمائی، آپ ان کو گزشتہ قوموں کے حالات سنائیں کہ گزشتہ قومیں بڑی بڑی سرکش اور باغی قومیں تھی، اور جب وہ سرکش اور باغی قومیں نبیوں کے ساتھ اور اہل حق کے ساتھ ٹکرائیں، اور اہل حق نے جب استقامت اختیار کی اور صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، تو وہ قومیں پاش پاش ہو گئی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پھر ان قوموں کا مقابلہ انبیاء یا انبیاء کے ساتھ جو لگے ہوئے اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر ان قوموں کا مقابلہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ قوم کا مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن کہا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ کی مدد آتی ہے نبیوں پر، نبیوں کے ساتھ ایمان لانے پر مدد آتی ہے، لیکن 2 شرائط اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 1، دین پر جمنا، دین پر استقامت اختیار کرنا۔ اگر خود آج مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہو اور وہ یہ چاہے کہ ملک میں اسلام کا قانون نافذ ہو، نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ چاہے کہ میں غیروں پر غالب آ جاؤں، یہود و نصارہ پر میرا غلبہ ہو جائے اور دنیا کی سپر طاقتوں پر میرا عروج ہو جائے، غلبہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون یہ نہیں۔ یہ بتایا صبار ہے، صبر کرنے والا ہو، دین پر جمنے والا ہو، دین پر استقامت اختیار کرنے والا ہو۔ صحابہ جا کے لمبی چوڑی تبلیغ تھوڑی کرتے تھے، وہی میں نے ربیع ابن عامر کے 3 جملے آپ کو بتائے۔ وہ یوں کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، بس ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج ہم مسلمان غیر قوموں کے سامنے جا کے کہہ سکتے ہیں ہماری طرح ہو جاؤ؟ ہمارے پاس کیا چیز ہے آج وہ غیر قوموں نے ہماری چیزوں کو، سچائی، عدل، انصاف ہمارے یہاں سے لیا، قرآن کے اصولوں کو لیا، حدیث کے اصولوں کو لیا، اور وہ ان چیزوں کو اختیار کر کے دنیا میں آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج مسلمان کے ساتھ دھوکہ، مسلمان کے ساتھ فراڈ، مسلمان کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ شکور، شکر جو کرتا ہے اللہ اس کو ترقی دیا کرتا ہے، اللہ اس کو غلبہ دیا کرتا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو صبر بھی شکر بھی، یہ 2 چیزیں انسان کو بڑی ترقی دیتی ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ تو اجتماعی بھی ضرورت ہے اس وقت، اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی ذات میں دیکھو کون سی چیز میری زندگی میں خلاف شرع، ان کو ہٹاؤ۔ کون سی چیز میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس کو پیچھے کرو۔ کون سی چیز میرے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، اس کے پیچھے کر دو۔ کون نہیں مانے گا؟
نفس کہے گا نہیں مشکل ہے، تو نفس کہے گا تو ایک طرف ہے اللہ کی اطاعت، ایک طرف ہے نفس کی بات۔ اب مانو اب کس کو معبود بنانا چاہتے ہو، نفس کو یا اللہ کو؟ اگر اللہ کو معبود بنانا ہے، اللہ کے نبی نے قانون بتایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو نفس ایک مخلوق ہے، نفس خالق تو نہیں ہے نا۔ فجر کی نماز کے لیے نفس کہتا ہے نہیں اٹھنا، خالق کا حکم ہے اٹھو، نفس کہتا ہے نہیں اٹھنا۔ اس نے نفس کی بات مان لی ہے، خالق کے مقابلے میں نفس کی بات مان لی ہے، تو اس نے نفس کو معبود بنایا ہے، خالق کو نہیں بنایا۔ خاندان کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کرو، شادی ہے، شادی کا موقع ہے، یہ پہلی شادی ہے یا آخری شادی ہے، نہیں ہمیں یوں کرنا چاہیے، ہمارے یہاں یہ رواج ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ نہیں یوں کرو، اسلام یہ قانون بتاتا ہے، سنت یہ قانون بتاتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں میرا رسم و رواج یہ ہے۔ اب اس کی مرضی اسلام کا قانون لیتا ہے یا رسم و رواج لیتا ہے۔ اسلام کا قانون لیا تو اس نے اللہ کو رب مانا، رسم و رواج لیا تو اس نے رسم و رواج کو اپنا رب بنا دیا۔ اس کی مرضی کس کو رب بنائے، جس کو مرضی ہے چاہے رب بنائے۔ تو اس لیے قبر میں جو سوال ہوگا نا من ربو کا، یہ سوال نہیں ہے تمہارا اللہ کون ہے، اللہ پر کسی کو اشکال نہیں ہے۔ یہ سوال نہیں ہے تمہارا خالق کون ہے، من ربو کا، رب کس کو بنایا تھا تمہیں۔ یہاں دنیا میں آج آدمی اپنے کو، کوئی نفس کو رب بنائے، کوئی مال کو رب بنایا ہوا ہے، کوئی جناب اقتدار کو رب بنائے بیٹھا ہے، کوئی اپنی خاندان کو رب بنائے بیٹھا ہے۔ جس کی بات آدمی مانتا ہے اسی کو آدمی نے رب بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ کو رب بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منما نسينا وعلمنا منما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.